اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے مخصوص ہیں جو ہر تعریف کرنے والے کی تعریف سے بے نیاز ہے۔ صلاۃ و سلام کا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہو، جو نبیوں اور رسولوں کے قائد ہیں اور اولین اور آخرین کے امام ہیں۔ اس کے بعد ان کی پاکیزہ آل، ان کے کامل اور ہادی اصحاب، ان کی ازواج مطہرات امہات المومنین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ان کی امت کے تمام علماء، اولیاء، مفکرین، محدثین اور فقہا پر صلاۃ و سلام کا نزول ہو۔ یہ پریزنٹیشن تاریخ تفسیر قرآن 3 وجہ سے تیار کی گئی ہے۔ اس میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ تفسیر کا علم کن مراحل سے گزرا۔ دوسرا، ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ بے شمار تفسیر لکھنے کی آخر وجوہات کیا ہیں، اور پھر آخری میں ہم یہ بھی روشنی ڈالیں گے کہ مفسرین نے اس کام کو کرنے کے لیے کتنی محنت اور کتنی کاوش کی ہے، جس کے نتیجے میں آج مختلف تفاسیر ہمارے پاس پوری تحقیق اور سند کے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر کے لغوی معنی کیا ہیں۔ لغوی اعتبار سے تفسیر کے معنی ہے واضح کرنا اور کسی بات کو کھول کر بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تفسیرا، اور ہم نہیں لائیں گے آپ کے پاس کوئی مثال مگر ہم لائیں گے آپ کے پاس حق اور انتہائی خوبصورت وضاحت۔ تو اس آیت میں تفسیر سے مراد بیان اور تفصیل مراد ہے۔ لفظ تفسیر کا مادہ ہے فسرا، جس کے معنی ہے کسی بات کو ظاہر کر دینا، کسی بات کے مفہوم کو ظاہر کر دینا یا اس بات کو کھول کر بیان کر دینا۔ الغرض لغوی اعتبار سے بھی تفسیر کا یہی مطلب ہے کہ کسی لفظ کے معنی اور مفہوم کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرنا، اور اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرنا کہ پڑھنے والے کو اس کے معنی اور مفہوم سمجھ میں آ جائیں۔ اصطلاحی اعتبار سے تفسیر ایک ایسا علم ہے جس کی مدد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن کے معنی سمجھے جاتے ہیں اور اس کے احکام اور مسائل سے بحث کی جاتی ہے۔ تفسیر کی سب سے اچھی تعریف امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاتقان میں کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں قرآنی آیت کے نزول، ان کے واقعات، متعلقہ اسباب نزول، نیز مکی و مدنی، محکم و متشابہہ، ناسخ و منسوخ، خاص و عام، مطلق و مقید، حرام و حلال، وعدہ و وعید، امر و نہی اور عبرت و امثال وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تفسیر کا جواز کیا ہے اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد سے ہی اس کی وضاحت کا کام اور اس کی تفسیر کا کام شروع ہو گیا۔ نہ صرف یہ کہ یہ کام اس وقت شروع ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عام اجازت اس کو پڑھنے والے کو دی ہے کہ پڑھنے والا چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ نے اس کو دعوت دی ہے کہ وہ اس کو پڑھے اور اس پہ غور کرے اور اس کی مثالوں سے سبق حاصل کرے۔ لہذا اس سلسلے میں نے 3 آیتیں قرآن مجید سے کوٹ کی ہیں۔ میں صرف آخری آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، کہ ہم نے ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور اس سے علم والے ہی شعور حاصل کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ جو علم والے ہیں وہی اس سے شعور حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تدبر کرنے اور غور کرنے کا حکم جا بجا دیا ہے، اور قرآن میں غور کرنا اور تدبر کرنا بیسیکلی قرآن کے الفاظ اور معنی اور مفہوم کی وضاحت کرنا ہے، اور اسی کو تفسیر کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر کا علم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا کہ قرآن مجید کی آیات کی وضاحت کریں اور اس کو اپنے اصحاب پر اور اپنے آنے والی امت پر مکمل طور پر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں۔ لہٰذا عہد رسالت میں جو تفسیر ہوئی اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کو دیا۔ میں اس میں سے 2 آیتیں پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء میں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، کہ بے شک ہم نے آپ کے پاس یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرتے ہیں اس سے بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے۔
تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ سورہ نحل آیت نمبر 44 میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتا دیں تفصیل کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا احکامات نازل فرمائے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ 2 آیتیں اور ہیں، میں اس میں سے ایک آیت کو پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم کہ رب ان میں سے ایک عظیم رسول اٹھا جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم اور ان کو پاک کر دے۔ تو یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضور علیہ السلام کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اس کی وضاحت فرماتے ہیں، اور وہ وضاحت جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوئی اسی کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو تفسیر حضور علیہ السلام نے فرمائی وہ تفسیر آج کہاں ہے؟ تو اس کو ہم جب تاریخ میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو مجھے چیز نظر آتی ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں حضور علیہ السلام کی تفسیری روایات کو جمع کیا اور ایک باقاعدہ چیپٹر باندھا جس کا نام رکھا کتاب التفسیر، اور اس کتاب التفسیر میں کوئی 500 سے 600 حدیثیں امام بخاری نے لکھی، اور تقریباً ہر صورت کے متعلق مختلف احادیثوں کو امام بخاری نے اس کتاب میں اپنی صحیح بخاری میں کتاب التفسیر کے چیپٹر میں جمع کیا۔ اس کے علاوہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں تفسیر کا باب باندھا، اس میں زیادہ روایتیں نہیں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں تفسیری روایت کو جمع کیا، اس میں بہت ساری روایتیں اور اس کو ہم آگے تفصیل سے بھی بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند میں تفسیری روایت کو جمع کیا۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الکبیر کے نام سے ایک تفسیری کتاب بھی الگ سے لکھی ہے۔ تو الغرض یہ وہ ماخذ ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث کی بے شمار کتابیں ہیں جس میں تفسیری روایات موجود ہیں، کیونکہ محدثین کے اس دور تک تفسیر ایک باقاعدہ علم کی حیثیت سے سیپریٹ نہیں تھا، بلکہ حدیث کے ساتھ ہی تفسیری روایت کو جمع کر دیا جاتا تھا۔ یہ علم بعد میں تقسیم ہوا اور یہ بالکل محدثین حدیثوں کے لکھنے کے عمل سے بالکل الگ ہو گیا، جس کی ہم وضاحت انشاءاللہ آگے کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تفسیر عہد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طریقے سے تفسیری روایات کو جمع کیا اور تفسیر کے اس علم کو آگے بڑھایا۔ اس سلسلے میں 10 صحابہ اکرام تو وہ ہیں جن سے تفسیری روایتیں بہت ساری ہیں۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 خلفائے راشدین ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر 6 دوسرے صحابہ ہیں جن سے تفسیری روایتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ وہ صحابہ اکرام جن سے تفسیری روایتیں کم ہیں، ان میں حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمرو رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وغیرہ شامل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین نے کس طریقے سے تفسیر پر کام کیا۔ مکے کے اندر بیسیکلی بنیادی طور پر تفسیر کے 3 مکتب تھے، ایک مکہ میں تھا، ایک مدینہ میں تھا اور ایک کوفہ میں تھا۔ مکہ کا تفسیری مکتب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، مدینہ کا تفسیری مکتب حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور کوفے کا تفسیری مکتب حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ تو یہ 3 تفسیری مکتب جو ہیں قرآن مجید کی تفسیر کے قائم تھے، اور جن میں بے شمار اساتذہ کو تفسیری کام سکھایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے مشہور شاگردوں کے نام میں یہاں لکھ دیے، اسی طرح حضرت ابی ابن کعب سے جن لوگوں نے علم سیکھا، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنہوں نے علم سیکھا، ان کی تفصیل اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے مشہور شاگرد حضرت مجاہد بن جبر تھے۔ یہ 21 ہجری میں پیدا ہوئے اور 103 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔
ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 30 مرتبہ قرآن مجید حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا، اور 3 مرتبہ مکمل تفسیر جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پڑھی۔ حضرت مجاہد کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت مجاہد اگرچہ تابعین تھے لیکن صحابہ اکرام ان کی بے پناہ قدر کیا کرتے تھے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی صحبت میں رہا اور میں چاہتا تھا کہ میں ان کی خدمت کروں، لیکن وہ ہمیشہ میری خدمت کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان کو پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ کاش میرا بیٹا سالم اور میرا غلام نافع حافظے میں تم جیسا ہوتا۔ تو حضرت مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ ان کا حافظہ بہت زیادہ تھا اور بہت زیادہ قوی حافظے کے مالک تھے، اور براہ راست حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر علم آپ نے حاصل کیا۔ دوسرے نمبر پر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ مشہور تابعی ہیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت انس بن مالک اور دیگر اصحاب رسول سے تفسیری علم کو سیکھا، اور ان سے تفسیری معتبر روایت کے مطابق سعید بن جبیر نے تفسیری روایت کو جمع کیا تھا اور تفسیر لکھی تھی، لیکن بعد میں ان کو حجاج بن یوسف نے جو ہے وہ شہید کرا دیا تھا۔ اس کے بعد ہے حضرت اکرمہ۔ حضرت اکرمہ کا پورا نام تھا اکرمہ مولا ابن عباس کے نام سے یہ مشہور تھے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر اصحاب رسول سے جو ہے وہ تفسیری علم کو حاصل کیا، اور خود فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 40 سال تک طالب علم رہا، اور اس سلسلے میں تفسیری علم کو سیکھنے میں حضرت اکرمہ نے بے شمار جگہوں پہ سفر کیا، جن میں مصر، شام، عراق اور افریقہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا پورا نام عبد الرحمن طاؤس بن کیسان تھا۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے تفسیری روایات کو جمع کیا اور ان سے تفسیری علم کو سیکھا۔ یہ بہت ہی زیادہ عابد اور عبادت گزار بندے تھے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ اگر تم طاؤس کو دیکھ لو تو تم یقین کر لو گے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ انہوں نے تقریباً 40 مرتبہ حج کیا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے حضرت عطا بن ابی رباح کا۔ یہ تابعین میں مشہور تھے، اور انہوں نے بھی جو تفسیری علم حاصل کیا ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں ان کی ولادت ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ تفسیری علم حاصل کیا۔ حضرت عطا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 20 سال تک مسجد کے اندر ہی رہے اور مسجد سے باہر نہیں گئے، صرف علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا سارا وقت مسجد میں گزارا۔ مدینے کے مشہور تابعین میں صحابہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی امامت میں باقاعدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو تراویح کی جماعت پڑھنے کا حکم دیا، اور تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو حضرت ابی بن کعب کی امامت میں کہا کہ آپ تراویح جو ہے باجماعت پڑھیں، اور پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان سب کو نماز تراویح جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھائیں۔ مدینے کے اس تفسیری مکتب میں حضرت زید بن اسلم کا نام بہت نمایاں ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ انہوں نے جو علم حاصل کیا وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور بڑے مستند عالم تھے، اور ان کا بڑا مشہور حلقہ تھا جو مسجد نبوی میں ہوتا تھا۔ ان کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن زید ان کے صاحبزادے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے میرے والد اپنے شاگردوں کے پاس بھیجتے انہیں بلانے کے لیے، تو ان کے شاگرد میرے سر کو بوسہ دیتے اور کہتے کہ خدا کی قسم تمہارے والد ہمیں اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے حضرت ابو العالیہ کا۔ یہ حضور علیہ السلام کی وفات کے 2 سال کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، اور صحابہ اکرام میں حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابی ابن کعب، حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ سے انہوں نے علم حاصل کیا۔
قرآن مجید کے بہت بڑے قاری تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے ساتھ اپنے پاس چارپائی پر بٹھایا کرتے تھے۔ کوفہ کے تفسیری مکتب میں مشہور ترین شخصیت حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا پورا نام ابو سعید الحسن بن ابی حسن یسار البصری تھا۔ آپ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ بے شمار علم و فضائل میں بے شمار فضیلت کے حامل تھے اور بہت ہی بہادر اور نڈر شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خراساں کے گورنر ربیع بن زیاد کے کاتب بھی آپ رہ چکے ہیں۔ بے شمار صحابہ سے آپ نے ملاقات کی ہے۔ کوفہ میں دوسرا بڑا نام حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور یہ بھی بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مفسر تھے۔ یہ بینائی سے محروم تھے، لیکن ان کا حافظہ بہت زیادہ قوی تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی محدث سے حدیث کو دوبارہ سننے کی فرمائش نہیں کی، یعنی ایک دفعہ جب میں سن لیتا تو میں ہمیشہ اس کو یاد کر لیتا اور میں کبھی اس کو نہ بھولتا تھا۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ قتادہ تفسیر کے بہت بڑے عالم تھے، اس کے علاوہ ان کو عربی لغت اور ادب اور تاریخ میں بھی بڑا ادراک حاصل تھا۔ اس کے علاوہ دیگر مشہور لوگوں میں حضرت محمد بن قاب قرظی، حضرت مرہ حمدانی، عامر شعبی، حضرت مسروق، حضرت اسود بن زید، حضرت علقمہ بن قیس وغیرہ یہ مشہور تابعین ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام سے براہ راست علم حاصل کیا۔ تفسیری علم بھی، فقہ کا اور قرآن و حدیث کے تمام علم انہوں نے صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ تفسیری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کی کئی وجوہات مفسرین اور مورخین نے بیان کی۔ اس میں سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے استفادہ حاصل کیا، کیونکہ آپ چچا زاد بھائی تھے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی خاص صحبت میں رہے اور خاص شفقت آپ کو ہمیشہ حاصل رہی۔ اس کے علاوہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے علمی روایات آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ اس کے علاوہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھانجے تھے۔ آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی خاص محبت تھی، اور اس کے علاوہ جو اہم ترین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ نے عمر بھی زیادہ پائی، جس کی وجہ سے آپ سے تفسیری روایات زیادہ ہیں۔ اس قافیے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تمام صحابہ اکرام کو تفصیل کے ساتھ ان کے نام لکھے ہیں، اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے بعد حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ کتنے سال تک زندہ رہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خلفائے راشدین جن سے تفصیلی روایت کم ہیں تو وہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد بہت زیادہ عرصے تک حیات بھی نہیں رہے۔ مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال اور 12 سال کم و بیش یہ حیات رہے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 29 سال تک رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفصیلی روایات ہیں، لیکن بقیہ تینوں صحابہ اکرام سے تفصیلی روایت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر وہ تمام لوگ جو کسی بھی طریقے سے حکومتی معاملات میں انوالو تھے یا حکومت کو چلا رہے تھے، ان کے پاس اکیڈمک کام کرنے کے لیے وقت یا تو موجود نہ تھا، وہ سارا وقت جو ہے وہ امت کے حساب کتاب اور ان کے عدل و انصاف میں گزارتے تھے، اور یا پھر اسلام کی نشر و اشاعت ان کا کام تھا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ زیادہ تر لوگ تنظیمی کام کرتے تھے، اسلام کی تنظیم اور بنیاد کا کام انہوں نے کیا۔ جو سیاسی ڈھانچہ اسلام کا کھڑا کیا تو اس میں جو لوگ انوالو ہوئے تو انہوں نے پھر اکیڈمک کام بہت کم کیا، جہاں جہاں ان کو وقت ملا وہاں کیا۔ مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ قرآن مجید کا علم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو سکھایا۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جو حکومتی معاملات میں داخل نہیں تھے، شامل نہیں تھے، انہوں نے پھر حدیثوں کو جمع کر حدیثوں کو بیان کرنے کا کام بھی کیا، اور ان سے تفسیری روایت بھی ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں، اور ان کی عمر بھی زیادہ رہی۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس آپ دیکھ سکتے ہیں حضور علیہ السلام کے بعد 57 سال تک زندہ رہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر 62 سال تک، اور حضرت ابو ہریرہ 48 سال تک زندہ رہے۔ تو چونکہ ان کا وقت حضور علیہ السلام کے بعد زیادہ تھا اور یہ کسی بھی قسم کی حکومتی ڈھانچے یا معاملات میں شریک نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے اکیڈمک کام کو اپنی ذمہ داری سمجھا اور اس کو باقاعدگی سے ادا کیا۔ لیکن وہ حضرات جو اکیڈمک کام نہیں کر سکے یا جن کو وقت نہ ملا یا جو حکومتی معاملات میں انوالو تھے، انہوں نے اسلام کے سیاسی اور تنظیمی ڈھانچے کی بنیاد رکھی، اور یہی تنظیمی ڈھانچہ جو ہے خلفائے راشدین کے نام سے آج ساری دنیا میں مشہور ہے۔
اس کے علاوہ ایک تفسیر اس وقت موجود ہے جس کا نام تفسیر ابن عباس ہے، اور تفسیر ابن عباس کے نام سے یہ اس وقت پبلش ہو رہی ہے۔ اس کا پورا نام تنویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس ہے۔ یہ تفسیری جو کتاب ہے یہ محمد بن مروان سدہ ان محمد بن صائب کلبی وغیرہ کی سند سے موجود ہے۔ کتاب لکھنے والے کا نام ہے محمد بن یعقوب بن محمد بن ابراہیم نجد الدین شیرازی، اور یہ 787 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، جو انہوں نے تفسیری کتاب لکھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے۔ لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہرگز نہیں ہے۔ اس کی 4 بنیادی وجہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے اندر بہت سارے 3 بنیادی وجہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے اندر بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لگتی ہی نہیں ہے۔ وہ روایت بنیادی اور ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے اس کے اندر بیان کیے جانے والا موضوع ایسا ہے، بات ایسی ہے جسے کسی بھی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی دوسری وجہ کہ یہ تفسیر آپ کی نہیں ہے، اس کی دوسری وجہ 2 غیر معتبر راوی ہیں، جن میں محمد بن مروان اور صائب کلبی، یہ دونوں غیر معتبر راوی ہیں، اس تفسیر کو لکھنے والے اس تفسیر کی روایت میں شامل ہیں، اور یہ دونوں کے دونوں کو محدثین نے غیر معتبر قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیری روایتیں وہی ہیں جو معتبر سند کے ساتھ مختلف حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اور مختلف مفسرین نے ان کو لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کتاب کے سر ورق میں دیکھیں گے تو نیچے چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، اوپر نام لکھا ہے عبداللہ ابن عباس، اور نیچے تھوڑا سا لکھا ہوا ہے لباب النزول فی اسباب النزول۔ یہ کتاب بیسیکلی امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، اور اس کتاب کو تفسیر ابن عباس کے ساتھ لکھنے کی منطق میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک مصنف کی کتاب اور ایک دوسرے مصنف کی کتاب کو مکس کر کے ایک کتاب میں داخل کر دیا گیا۔ اگر یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیری روایتیں ہیں تو اس کو پھر الگ سے باقاعدگی کے ساتھ الگ سے شائع کرنا چاہیے تھا، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کتاب ان کی نہیں ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے سر ورق پہ جو لکھا ہے صرف لباب النزول، یہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، اور اس کو اس کتاب کے ساتھ غلط ملط کر کے جب آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ تفسیر ابن عباس والی روایت ہے یا لباب النزول جو جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے یہ اس کی روایت ہیں۔ اب آتا ہے تفسیر عہد تابعین۔ تابعین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو حالت ایمان میں دیکھا، ان کو تابعین کہا جاتا ہے۔ جنہوں نے صحابہ اکرام سے ایک یا ایک سے زائد صحابہ اکرام سے علم حاصل کیا۔ یہ وقت جو ہے پہلی اور دوسری صدی ہجری کے درمیان کا حصہ، اور یہ وہ وقت ہے جب اسپیشلائزیشن کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ تابعین میں 4 جید علماء مشہور تھے۔ مثلا مناسک حج کے لیے حضرت عطا کا نام مشہور تھا۔ اس کے علاوہ تفسیر قرآن کے لیے عموماً طور پر سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مشہور نام تھا۔ سیرت اور تاریخ کے لیے حضرت اکرمہ کا نام مشہور تھا۔ اس کے علاوہ حرام و حلال کے معاملات کے لیے کوفہ کے مشہور مفسر قرآن حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا تھا۔ عہد تابعین یعنی پہلی اور دوسری صدی ہجری، جس کو ہم مکہ کا تفسیر مکتب کہتے ہیں، جو حضرت عبداللہ ابن عباس چلاتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلاتے تھے۔ ان کے 3 بڑے نام یہاں میں نے لکھے ہیں۔ ایک حضرت تفسیر مجاہد بن جبر ہے قرآن مجید کی، یہ سب سے پہلی تفسیر سمجھی جاتی ہے جس کو تفسیر مجاہد بن جبر کہتے ہیں، اور یہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار تفسیری روایتیں امام بخاری نے بھی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ تو بلا اتفاق تو نہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تفسیری روایات میں جو سب سے پہلی تفسیری کتاب ہے وہ 103 ہجری میں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ان کا انتقال 103 ہجری میں ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ دوسری تفسیر سعید بن جبیر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ عبد الملک بن مروان کی فرمائش پر لکھی گئی تھی، اور بعد میں یہ تفسیر مالک بن دینار کے نام سے شائع ہوئی، لیکن یہ تفسیر اب موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تفسیری روایت ایک تفسیر ہے، تفسیر حسن بصری کے نام سے مشہور ہے، جس کو شیخ احمد بن فارس نے مختلف حدیثوں کی کتاب سے نکال کے جمع کیا ہے۔
لیکن حضرت مجاہد کی تفسیر جو ہے وہ قرآن مجید کی سب سے پہلی تفسیر ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا اوریجنل نسخہ جو ہے وہ آج بھی مصر میں کہیں موجود ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیری روایات کو جو ہے وہ ڈاکٹر محمد عبدالسلام ابو النیل نے یہ تمام روایت کو جمع کر کے ایک کتاب اس میں تدوین کی ہے، اور شاید یہ اوریجنل کتاب سے ٹیلی کی گئی ہے، واللہ اعلم، میں اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ اس کے علاوہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی ایک تفسیر مشہور ہے، اور یہ تفسیر بیسیکلی کمپائل کی گئی ہے مختلف کتابیں اور مختلف حدیثوں کی کتابیں اور تفسیری کتابوں سے جو روایات حضرت حسن بصری سے مروی ہیں ان سب کو اس کے اندر جمع کیا گیا ہے۔